ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور تراویح اسی مہینے کی ایک خاص عبادت ہے۔ تراویح ہمیں قرآن پاک سے جوڑتی ہے اور ہمیں صبر اور روحانی سکون عطا بھی کرتی ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ اصلاح کا موقع بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کو صرف رسم نہیں بنائیں بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ ادا بھی کریں۔ اگر ہم رمضان میں قرآن سن کر اور سمجھ کر اپنی زندگی بدلنے کی نیت کریں تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی حوالے سے جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ ہے سعد مصطفیٰ، فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سعد؟ ٹھیک ٹھاک، میں اللہ کا کرم۔ سعد، آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تراویح سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام تراویح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تراویح جو ہے بالکل، تراویح جو ہے فرض تو نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ نفاول میں آتی ہیں اور یہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں بہت ضروری ہے۔ بالکل، آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی اچھا آپ نے بتایا کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، یا فرض بھی مان کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کلیئر کر دیں کہ یہ فرض ہے یا نہیں۔ یہ فرض نہیں ہے جی، یہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دن گئے تراویح پڑھی، دوسرے دن گئے تراویح پڑھی، پھر 2 دن نہیں گئے، پھر تراویح پڑھنے گئے، تو یعنی یہ روز نہیں ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے اتنی امپورٹنٹ۔ اگر جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، وہ اس کو اسکپ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ مجھے یہ بتائیے گا، اگر کچھ لوگوں کی تراویح رہ جاتی ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تراویح نفل ہے، تراویح ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تھک جاتے ہیں تو نہ پڑھیں، قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کریں، نفل پڑھ لیں، جو سنتیں ہیں ایکسٹرا وہ پڑھ لیں۔ تراویح تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جو بندہ اپنے بیئر کر سکتا ہے، یہ ایکسرسائز ہے۔ ٹھیک ہے، بیسکلی یہ زیادہ کہوں گا جوانوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ بوڑھے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اسکپ نہ کرائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خواتین کے لیے تراویح کا بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، خواتین کے لیے بھی تراویح ویسے ہی ہے، وہ بھی پڑھتی ہیں اور مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہماری اپنی مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے فیمیلز کے لیے بھی کہ وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ تراویح پڑھتی ہیں۔ اچھا، ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ گھر میں بھی تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر خواتین اور مرد حضرات گھر میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے۔ اچھا، 2-3 باتیں ہیں۔ کچھ مجھے بچیوں نے پوچھا کہ کیا ایک حافظہ تراویح پڑھا سکتی ہے، تو اس کا جواب نہیں پڑھا سکتی۔ وہ تراویح یعنی اگر عورتیں ہیں تو وہ یعنی جماعت نہیں کرا سکتی، بس پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب عورت جو حافظ قرآن ہوگی وہ تراویح نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ جماعت جو ہوتی ہے امام کی ہوتی ہے، وہ مرد کی ہوتی ہے، وہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی رکن میں کھڑے ہو کے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی آن دا ہول جماعت نہیں کرا سکتی، سب سے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بچوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ نوجوان نسل کو اس طریقے سے کس طرح راغب کیا جائے؟ بالکل، نوجوان نسل جو ہے اور پڑھتی بھی ہے، میں دیکھتی ہوں بھائی جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں بھی۔ ماشاءاللہ دیکھیں، رمضان میں جو تراویح کا نسخہ ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ نہیں پڑھ پاتے وہ کیا کریں؟ وہ لوگ 4 پڑھ لیں، اچھا، وہ لوگ 8 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 10 پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ 20 پڑھ لیں۔ حضور نے بھی کبھی 4 پڑھائیں، کبھی 8 پڑھائیں، کبھی 12 پڑھا دی۔ تو یہ حضور سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث ملتی ہیں، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تراویح آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے اور پڑھنی ہی ہے۔ اچھا، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ بھائی 20 نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو پہلے یہ واضح کر دیں کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی پڑھ سکتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو اور جو آڈینس دیکھ رہی ہے اس کے ذہن میں ہو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20 نہیں پڑھیں پھر مجھ پہ فتویٰ آ جائے گا۔ ایک تو میں کلین شیپ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے وہ مسئلہ کر دیں گے۔ پہلی بات یہ آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، پہلی فرصت میں آپ ساری ہی پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ہیلدی ویلدی اینڈ وائز ہیں تو۔ اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موڑوں میں درد ہے، کہ جوڑوں میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کہیں بھی درد نکل آتے ہیں، کچھ بہانے بھی ہوتے ہیں، تو وہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ واقعی قرآن مجید کو دہرا رہے ہیں تو میرے بھائی اور میری بہنوں سب پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، لوگ موبائل فونز بھی اس کے دوران استعمال کرتے ہیں، نہیں بالکل غلط ہے، تو اس کو دیکھ کے تراویح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں بھی غلطی کرتا تھا،
कुरान मजीद को साथ रखता था। कहते हैं ना कि कुछ लोग टैब भी यूज कर लेते हैं, नहीं, सामने लैपटॉप भी देख लेते हैं या फोन से भी देख लेते हैं, तो ये चीज जायज? नहीं, ये जायज नहीं है। देखें, अगर कुरान मजीद हाफिज़ कुरान पढ़ा रहा है तरावी, तो वो तरावी के ख़त्म होने पर थोड़ा सा देख सकता है, हाँ। यानी दोहराने के लिए साइड से कुरान मजीद से, लेकिन वो कुरान मजीद को बीच में नहीं रख सकता, यानी उससे देख देख के पढ़ाया जाएगा, फिर तो तरावी ना हुई ना, फिर तो नाजरा पढ़ा रहा है वो। तरावी तो होती है अल्लाह ताला ये कुरान मजीद की जो तिलावत है, हाँ। वो हाफिज़ कुरान ही करेगा, और वो ऐसे ही करेगा जैसे हुक्म है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, साथ मुझे ये बताइएगा कि तरावी अहलाक और ज़िंदगी पर कितना असर छोड़ती है? ज़िंदगी पे तो बहुत असर है तरावी का। आपकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप जब आप तरावी पढ़ने से पहले आप देखते हैं, जब ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, कुछ लोग पानी ज़्यादा पी लेते हैं, कुछ लोग खा ज़्यादा लेते हैं, हाँ। एक हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है कि खाई जाओ, अफ्तार जो है वो खाने का नाम है। सही। तो जब हम खाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है, और फिर हमें ना कोई यानी वर्जिश होती है, फिर डिफरेंट आपका वज़ू होता है, वो भी वर्जिश है, आप तरावी पढ़ेंगे वो भी वर्जिश है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बेहतरीन तरीके से फिर आपको भूख लग जाएगी। अच्छा, ये बेहतरीन है ज़िंदगी का, लेकिन वही बात है कि ये तरावी पढ़ना इतना आसान नहीं है। अच्छा, साथ ये आप मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी के हवाले से तो आपने बता दिया कि इसका कितना असर पड़ता है, अखलाक के बारे में बताइए। देखिए, अखलाक जो होते हैं इंसान के तभी चेंज होंगे, अपने आप को रवैये तभी चेंज होंगे जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। बिल्कुल। तरावी पढ़ते हैं, हाँ। एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से तरावियों का अरेंज किया जाता है। जैसे घर में आपने बताया कि घर में तरावी कैसे पढ़ते हैं, घर में जो है वो एक महफिल तरावी का अरेंज किया जाता है, और वहाँ सब लोग पहले कुरान मजीद यानी तरावी पढ़ते हैं, फिर ज़रा कुरान मजीद दोहराते हैं, हाँ। बयान सुनते हैं जी। कुछ लोग खाना भी खाते हैं बीच में, तो ये एक दूसरे से मिलने जुलने का भी एक ज़रिया है, और भाईचारा और एक दूसरे के साथ रवादारी का भी दर्ज देता है। और वैसे भी भाई रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है, लोगों को यही होता है कि भाई जैसे अफ्तारी की है तो अभी जो मस्जिद में तरावियाँ वगैरह पढ़ाई जा रही हैं, की जा रही हैं, वहाँ पे वो हाजिर हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है लोगों की। अभी हाँ। तकाफ का भी महीना आ रहा है, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हलचल होगी वो मस्जिद में होगी। जी, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साथ कि अब इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि जी, हाँ। बेहतरीन इबादत है नमाज, हाँ। और नमाज जन्नत की कुंजी है, और तरावी फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। आप जानबूझ के छोड़ेंगे, अगर आप फिट हैं और फिज़िकली मेंटली फिट हैं, तो अगर आप फिर भी तरावी छोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तरावी पढ़ें, और अपने जो बच्चे हैं, अपने जो साथ के फ्रेंड्स का सर्कल है, फैमिली का सर्कल है, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो उनको भी पढ़ाएं, वरना आप पढ़ने जा रहे हैं तो उनको भी लेके जाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया साद अपना कीमती वक्त हम लोग से शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।